اگلا گیم جو ہے وہ ٹورانٹو میں ہے سینیگال اور عراق کے درمیان, اور سینیگال کے پاس کچھ سلائٹ سا چانس نظر آتا ہے. عراق آلریڈی آؤٹ ہے جیسے ان کے میچز ہوئے ہیں. کیا سینیگال آج ان کو ہرا کے وہ تھرڈ پوزیشن والی جو پلیس ہے اس کے لیے کر سکتا ہے؟ ایسا ہی ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی وہ جو 12 ٹیمیں ہیں نا اس میں سینیگال اس وقت سب سے نیچے ہے, تھرڈ پلیس اس میں, کیونکہ وہ 0 پوائنٹس پہ ہیں جسٹ لائک عراق. لیکن اگر وہ 3 پوائنٹس لے لیں گے, ان کی گول ڈیفرنس اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ظاہر فرانس کے اگینسٹ اینڈ ناروے کے اگینسٹ جو گولز کنسیڈ کیے ہیں, سو دیٹ ول کم بیک ٹو ہانٹ دیم. آئی ڈونٹ نو, کیونکہ 3 گولز انہوں نے فرانس کے اگینسٹ کنسیڈ کیے, 3 گولز انہوں نے ناروے کے اگینسٹ, حالانکہ انہوں نے 2 گول سکور کیے ہوں گے. تو اگر یہ ایک بڑے ڈفرنس کے ساتھ آج جیتتے ہیں, 3 پوائنٹس لے کے اپنے گول ڈفرنس کو بہتر کر سکتے ہیں, تو شاید اسکاٹ لینڈ کو اس ٹیبل میں یا کسی اور ٹیم کو جو ہے وہ نیچے ریلیگیٹ کر دیں, تو شاید ان کا لاسٹ اسپاٹ پہ چانس بن جائے ایز این 8 ٹیم. ٹھیک ہے, گروپ جی بڑا انٹرسٹنگ ہے. گروپ جی میں جو ٹیمیں ہیں ایجپٹ, ایران, نیوزی لینڈ اینڈ بیلجیم. تو پہلا میچ جو ہے وہ ایجپٹ ایران کا ہے. کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں ایجپٹ they've never faced each other by the way. یہ بھی ایک بات ہے, پہلی بار ایجپٹ اور ایران کا مقابلہ ہو رہا ہے, اور وہ بھی ورلڈ کپ کی سٹیج کے اوپر. دونوں کے لیے ایک افریقن ٹیم ہے, ایک مڈل ایسٹرن ٹیم ہے. بات ہے کہ ایجپٹ از ایٹ دا ٹاپ آف دا گروپ, 4 پوائنٹس ہیں اس کے. ٹھیک ہے, ایران کے پاس 2 ڈراز ہیں. ایران نے بیلجیم سے ڈرا کیا وچ واز ویری جس کو بولتے ہیں نا کمنڈر, لیکن ان کی دوسری پرفارمنس جو رہی تھی وہ 2-2 سے انہوں نے ڈرا کیا تھا وچ واز ناٹ سو گڈ. دے کوڈ ہیو ون دیٹ گیم اگینسٹ نیوزی لینڈ, دے شوڈ ہیو ون دیٹ گیم. تو پھر بیلجیم کے لیے مسئلے ہوتے. بیلجیم اس وقت 3rd پلیس کی ٹیم ہے, لیکن گاٹ 2 پوائنٹس. اگر آج بیلجیم نیوزی لینڈ کو سے جیت جائے گا جو 5 پوائنٹس پہ آئے گا, اب یہ 2 ٹیمیں کیا کرتی ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. دے ول بی, ایجپٹ ول obviously ہیو دی ایج اگینسٹ ایران, کیونکہ they've got players like عمر ماموش, مو صلاح, کوالٹی ہے ایٹ دا ٹاپ لیول, ایک لیورپول, ایک مین سٹی. سو ظاہر ایران شارٹ آن کانفیڈنس ہے, دے ہیونٹ رجسٹرڈ اے ون اینڈ اگینسٹ اے ویری پورٹنٹ اینڈ پیسی ایجپشن سائڈ, تو یو وڈ فینسی کہ ایجپٹ جیتے گا. لیکن اب اس گروپ میں بیلجیم کیا کرتا ہے, کین بیلجیم ٹاپ دا گروپ اونلی اف ایران بیٹس ایجپٹ یا اس کے ساتھ ڈرا کرے, تب بیلجیم کا چانس ہے, ورنہ بیلجیم ول ہیو ٹو سیٹل فار 2nd پلیس اینڈ یو وڈ تھنک کہ وہ نیوزی لینڈ کو ہرا لیں گے. اور وہ نیوزی لینڈ کو ہرانے کے چانس ان کے ہیں بھی, بیکاز آئی تھنک آج جو یہ میچ ہے بیلجیم اور نیوزی لینڈ کا, اس میں بیلجیم ول گو آل آؤٹ فار دا وکٹری, اور ان کے پاس ایسے پلیئرز ہیں جو کر کے دے سکتے ہیں. اوری ٹیلمنس, کیون ڈی بروئنے, جیرمی ڈوکو, اسٹار پاور تو ہے بیلجیم کی. اینڈ لیانڈرو ٹروسارڈ, رومیلو لکاکو, تھیبو کورتوا جو آرگیوبلی ون آف دا بیسٹ گول کیپرز ان ورلڈ فٹ بال رائٹ ناؤ. تو ان کو ایسا نہیں کھیلنا چاہیے تھا جس طرح یہ کھیلے, بہت زیادہ ہی مطلب دے ناٹ ایبل ٹو پینیٹریٹ تھرو. کیون ڈی بروئنے ظاہر ہے وہ کیون ڈی بروئنے نہیں ہے, ایج ہوگی, لیکن پلیئرز لائک لیانڈرو ٹروسارڈ جن کے آرسنل کے ساتھ اتنا اچھا سیزن ہوا, جیرمی ڈوکو جن کا مینچسٹر سٹی کے ساتھ, بائی دا وے ہی از اویلیبل. ہاں, وہ اپنے بچے کی پیدائش پہ وہ بریک لیا تھا انہوں نے, اینڈ ہی از کمنگ بیک اینڈ ہی ول بی اویلیبل فار سلیکشن, جس کا تنقید بھی ہوئی تھی ان کے اوپر. لیکن اس کے علاوہ لکاکو ویٹرن اسٹرائکر, بٹ یوری ٹیلمنس از اے اسٹار پرفارمر. ایسٹن ولا کے ساتھ اس کا یوروپا لیگ وننگ سیزن رہا ہے, ہی از ون ٹو واچ آؤٹ فار. سو آئی وڈ ایکسپیکٹ کہ دے شوڈ تھریش نیوزی لینڈ. اگر جیتتے تو کچھ گول ڈفرنس کو اپنی بہتر کرے, کیونکہ دیکھیے گول ڈفرنس بڑی امپورٹنٹ ہوگی ان کے لیے آگے جاتے ہوئے. سو اف دے وانٹ ٹو گو ٹو دیٹ 2nd اسپاٹ. ٹھیک ہے, یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا, ڈسکشن ابھی جاری ہے, کہیں مت جائیے گا. Glad to have you back once again to Sports Room. میسی, امباپے, ہالینڈ, ونی جونیئر, رونالڈو, گولڈن بوٹ کے لیے سب کے بیچ میں مقابلہ جاری ہے. اس وقت میسی سب سے آگے. علی, دیکھا آپ نے کیا سپر سٹار سارے اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, اور سب اچھی فارم میں بھی ہیں, تو مزیدار ورلڈ کپ چل رہا ہے ابھی. بالکل ایز ایکسپیکٹڈ, سارے بڑے سٹارز جو ہیں, ظاہر لوگ نیمار کا ضرور پوچھتے ہیں. نیمار کا یہی میں بتا سکتا ہوں کہ نیمار ہیز ناٹ بین پرفارمنگ ڈومیسٹکلی آن دیٹ لیول, اور وہ ان ٹاپ یورپین کلب جو اپنی کھیلتے اپنی پرفارمنسز کی وجہ سے ایک دم ڈکلائن گزشتہ سال. تو اس ریس میں وہ نہیں ہوتے, اس ریس میں نہیں ہوں گے, اور ان کو سمبولکلی لے کر آئے اس ورلڈ کپ میں, کیونکہ ہی از اے اسٹار نیم. بٹ لیکن اصل بندہ از وینیسیوس جونیئر اینڈ متائس کنیا فار برازیل. ٹھیک ہے, کوبے ورڈے اور سعودی عربیہ, مزے کا میچ ہوگا. آف کورس کوبے ورڈے جیتے گا, کوبے ورڈے جیت گیا اور اسپین اور یوروگوئے کا میچ ڈرا ہو گیا, تو کوبے ورڈے کیا ٹاپ کر جائے گا گروپ گولڈ. یہ ویسے اس گروپ میں چل کیا رہا ہے, یہ گروپ ایچ بڑا عجیب ہو گیا ہے کہ اسپین جو کہ فیوریٹ ہے انڈاؤٹڈلی اس ورلڈ کپ کے لیے, وہ اس گروپ میں بھی سیکنڈ ہو سکتی ہے. دیکھیں سعودی عربیہ از ایلیمنیٹڈ, اور اگر کوبے ورڈے نے ان دونوں ٹیمیں, یوروگوئے عالمی چیمپئن 2 دفعہ, اسپین آلسو 1 دفعہ کا عالمی, ان کے ساتھ ڈراز کیے انہوں نے,
اور اگر وہ سعودیہ عربیہ کو 3 یا 4 گول کر دیتے ہیں ان کے اگینسٹ تو یہ تو ٹیبل ٹاپر ہو جائیں گے. ہاں کیونکہ اگر ان کا ڈرا ہو گیا یوروگوے ایسے اسپین کے ہو گئے 5 پوائنٹ, کوبو ورڈے کے ہو گئے 5 پوائنٹ, اور وہ پھر گول ڈفرینس پہ وہ ٹاپ ہو جائے گا, تو دس از اے ویری فنی گروپ کمنگ. دس از اے ویری فنی گروپ ایگزیکٹلی. یوروگوے اسپین, اور جیسے آپ نے بات کی تو اسپین بھی اب یہ نہیں سوچ رہا ہے, وہ بھی جائے گا کہ یہ میچ جیتے. دیکھیں پچھلے 3 ملاقاتیں ان ٹیموں کے درمیان تو اسپین کے فیور میں ہی گئی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اب یوروگوے کو کیا کرنا ہے. اف دے وانٹ ٹو سیمنٹ دیٹ سیکنڈ اسپاٹ, ٹھیک ہے, یا پھر وہ تھرڈ اسپاٹ میں چلے جائیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپین ول گو آل آؤٹ. دے ایز اے ٹاپ ٹیم دے وڈ وانٹ ٹو سیل دیٹ ٹاپ. یمال, پیڈری, نیکو ولیمز, آئی مین روڈری, نام ہی اتنے سارے ہیں کہ آپ ان سپر اسٹارز کے ساتھ بھی نہیں جیتو گے تو کب جیتو گے؟ بالکل صحیح بات ہے. اور یازم بال جو ان کا فارورڈ ہے, یا فیرن ٹورس بھی ان کے پاس ہے, پہ مارک کوکر ہے, فرام مطلب ڈینی ایلمو ان کے پاس ہے, اینڈ دین آپ کے پاس اونائی سیمون. میں سمجھتا ہوں کہ اونائی سیمون سے اچھا گول کیپر اسپین کے پاس ڈیوڈ رایا ہے, اس کو کھلانا چاہیے, مے بی آگے کھلائیں, لیکن اسپین ول بی ٹو اسٹرانگ. ظاہر ہے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یوروگوائے کی اسٹریٹجی سے آتے ہیں, دے مائٹ آلسو گو آل آؤٹ. اگر وہ آل آؤٹ جاتے ہیں تو یہ اسپین کے فیور میں جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ علی, آج کے میچز پہ ہم نے بات کی, اور جس طرح سے یہ فیفا ورلڈ کپ شیپ اپ ہو رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے میچز دیکھ کر.